شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ سکول 49 WB وہاڑی، چک نمبر 49 میں گورنمنٹ پرائمری اسکول کا آغاز سن 1956 میں ہوا۔ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا سن 1987 کو مڈل اسکول بنا۔ محکمہ بلڈنگ کی طرف سے مڈل حصہ کے کمرہ جات تعمیر کیے گئے، اسکول کی 4 دیواری بنائی گئی۔ بالخصوص ادارہ کے ہیڈ ماسٹر حاجی رائے محمد حنیف صاحب کی کاوشوں سے اسکول کے مین گیٹ کے ساتھ مسجد تعمیر کروائی گئی۔ مزید برآں اسکول میں شجرکاری پر ہیڈ ماسٹر ادارہ نے ہمراہ بشیر محمد سپرا PET ظفر اقبال صاحب نے خصوصی کاوش کی۔ رائے محمد حنیف صاحب کے بعد جب کامران ایوان صاحب نے ادارے کی سربراہی کی ذمہ داری لی اور اپنی خودآزاد صلاحیتوں کی بدولت اسکول میں نہ صرف شجرکاری کی بلکہ تعلیمی میدان میں اسکول نے نئی روایات قائم کی، اور ادارہ ہاضہ کے 8ویں جماعت کے طالب علم اسرار اسلم نے 2013 میں مڈل اسٹینڈرڈ کے امتحان میں پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے اپنے ادارے اور اساتذہ کا نام روشن کیا، اور یہی طالب علم بعد میں ملک کے اہم ادارے اٹامک انرجی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور ہر سال ادارے نے مڈل اسٹینڈرڈ کے امتحان میں نہ صرف 100% نتائج دیے بلکہ مختلف پوزیشنیں بھی حاصل کرتا رہا۔ کامران صاحب جو ہے وہ پرموٹ ہو کے چلے گئے، وہ SS بن گئے۔ ان کے بعد جناب عبدالرشید چدر صاحب نے ادارے کی سربراہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ ادارے کے تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ ادارے کی خوبصورتی کے لیے ادارے کے بڑے گراؤنڈ میں، مین گراؤنڈ میں اسمبلی اسٹیج، مینار پاکستان کا ماڈل اور مسجد کے ساتھ والے گراؤنڈ میں ایک پہاڑی بنوائی۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا ٹرانسفارمر جو کہ ادارے کی ایک اہم ضرورت تھی، اور اس کے علاوہ آبیاری کے لیے اور بچوں کے پانی کی دستیابی کے لیے اسکول میں ٹربائن لگوائی۔ اور ان کے بعد ادارے میں نہ صرف تعلیمی سرگرمی ادارہ آگے رہا بلکہ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی ادارہ اپنی ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کرتا رہا۔ تو اس کے بعد جب چودھری رمضان صاحب جو ہے نا وہ ادارے کے ہیڈ ماسٹر بنے، اور 2020 میں ادارے کو ہائی اسکول کا درجہ دے دیا گیا، اور ادارے کے پہلے ہیڈ ماسٹر کا اعزاز جناب چودھری محمد رمضان صاحب کو حاصل ہوا۔ انہوں نے ادارے کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ اس کے بعد ادارے کا چارج جو ہے وہ رمضان گجر صاحب کے پاس آیا۔ انہوں نے اپنے روایتی انداز میں ادارے کے نظام کو چلایا، اور وہ بھی کچھ ہی عرصے کے بعد بالآخر بطور AEO ادارہ سے ٹرانسفر ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو انچارج صاحبان ہیں انہوں نے ادارے کے نظم و ضبط کو سنبھالا، تو نہ صرف انہوں نے ادارے کو بہترین انداز میں چلایا بلکہ
ادارے کے اندر اس کی خوبصورتی کا اور ادارے کی چار دیواری کے اندر تمام قسم کی سہولیات کا خاص خیال رکھا، اور خصوصی طور پہ ادارے کے جو پرانے کمرہ جات تھے ان کے لیے جو اہل دے ہیں انہوں نے خصوصی تعاون کیا، جس کی وجہ سے جو ایک پرانے ہمارے کمرے تھے ان کو دوبارہ سے جو ہے ان کی حالت کو درست کیا گیا اور انہیں طلبہ کے استعمال کے قابل بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اس ادارے میں کچھ مشہور سیاسی شخصیات بھی ہیں جنہوں نے اس ادارے سے تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں وہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے، جن میں چودھری محمد بشیر ہنجرا ایڈوکیٹ، حاجی محمد وارث بھٹی نمبردار کا تعلق بھی براہ راست اسی ادارہ سے ہے۔ اس کے علاوہ آرمی میں صوبے دار محمد حسین بھٹی، صوبے دار عاشق حسین بھٹی، صوبے دار محمد عارف ہنجرا اور صوبے دار منظور احمد ہنجرا اور کثیر تعداد میں پاکستانی آرمی، محکمہ صحت اور تعلیم اور وابڈا محکمے جو اس ادارے کے فارغ التحصیل طلباء اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ اسی اسکول سے ہے۔ اس کے علاوہ کھیلوں کے میدان میں بھی یہ ادارہ کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ تو خصوصی طور پہ بشیر احمد سپرا پی ٹی نے والی بال، فٹ بال اور ہاکی میں ضلع بھر میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کی، اور کبڈی کے مشہور کھلاڑی منظور احمد مسلی، پی ٹی شہباز گڈگور، ظفر اقبال گڈگور کا تعلق بھی اسی ادارہ سے ہے۔ تو اس کے علاوہ خصوصی طور پہ محکمہ تعلیم میں حاضر سرور اساتذہ جناب تنویر احمد صاحب، جناب ظفر اقبال صاحب، جناب منیر احمد صاحب کا تعلق بھی اسی ادارہ سے ہے۔ اسی ادارہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اب اسی ادارہ میں اپنی تعلیمی خدمات بطور ٹیچر وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ادارے سے ریٹائرڈ ہونے والے ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول 9/11 سے جناب حاجی رائے محمد حنیف صاحب نے، اور اس کے علاوہ ماڈل ہائی اسکول وہاڑی سے ریٹائرڈ ہونے والے ایس ایس ٹی محمد عارف ہنجرا کا تعلق بھی اسی ادارہ سے ہے۔ مزید محمد بشیر سپرا ایس ایس ٹی، نذیر احمد سپرا اور محمد شہباز گڈگور اور منشا ریحان نے بھی اسی ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے۔ علاوہ ازیں گورنمنٹ کالج وہاڑی کے ریٹائرڈ پرنسپل چودھری شوکت حیات ہنجرا کا تعلق بھی اسی ادارہ سے ہے، اور محکمہ صحت میں بھی اس ادارہ سے فارغ تحصیل طلباء جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جن میں مایہ ناز ڈاکٹر عابد ہنجرا MBBS آئی سرجن کا تعلق بھی اسی ادارہ سے ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا گو ہیں کہ یہ ادارہ اسی طرح ترقی کی منازل طے کرتا رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔